کمیٹی ذمہ داران حضرات، نستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام شافعی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے عزیزان ملت اسلامیہ یہ 1500 سالہ جشن ولادت کی خوشی آپ تمام حضرات منا رہے ہیں اللہ کا احسان ہے ہم تمام پر کہ اس نے ہمیں سعادت اور توفیق عطا فرمائی ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے ہر سال اس مہینے میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور آپ کی عظمت کے جھنڈے دیگر مہینوں کے مقابلے زیادہ اٹھاتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اور ہماری نسل تادم مرگ حضور علیہ السلام کے نام پر اسی طریقے سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتی رہیں گی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین اس آیت کریمہ میں کائنات میں جو سب سے ذلیل لوگ ہیں سب سے برے لوگ ہیں ان کی تعریف بیان کی گئی ہے ان کو بتایا گیا ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ ذلیل اور نچلے طبقے کے اور کمیل لوگ کون ہیں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں سب سے زیادہ وہ ذلیل ہیں جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے کائنات میں سب سے بڑا وہی ذلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے اس کائنات کے لیے کیا سب سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے وہ کائنات سے زیادہ اس کا پیدا کرنے والا جانتا ہے اس لیے اس نے قرآن مجید کو نازل فرمایا
اور قرآن مجید میں پروردگار نے اس کائنات کی سلامتی اور امن کے لیے جو اصول مقرر فرمائے ہیں انہی پر چل کر یہ کائنات صحیح اور سلامت رہ سکتی ہے، ورنہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ جائے گی، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پہنچتی جا رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی غلام مصطفیٰ نعیم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تشریف رکھیں آپ تمام حضرات، اور جو حضرات بھی دائیں بائیں ادھر ادھر موجود ہیں گھروں میں یا گھروں کے باہر یا سامنے، وہ تمام حضرات جو ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ تشریف لے آئیں، کیونکہ جلسہ کرانے والوں نے جلسہ سجا دیا ہے، علماء اکرام تشریف فرما ہو چکے ہیں، اب اس جلسے کو کامیاب بنانے کی ذمہ داری آپ تمام حضرات پہ ہوتی ہے، ورنہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں، ہم تو ان لوگوں کے طریقے پر ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان کے اس وقت کے بادشاہ اکبر کے سامنے توحید کا علم بلند کیا اور پوری دنیا کو یہ دکھایا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ بھی اگر پروردگار کی نصرت اور حمایت سے میدان میں آتا ہے تو پروردگار اس کی مدد فرماتا ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت چاہتے ہوئے میدان میں آ جائے، جب میدان لگتا ہے تو پروردگار کی مدد آ ہی جاتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کو سبھی جانتے ہیں، آپ کی شان اور عظمت یہ ہے کہ آپ کے خطاب کا کوئی جواب نہیں۔ آپ ایک دفعہ آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، دیہات سے سفر کر کے آیا تھا، تقریر بہت اچھی کیا کرتے تھے آپ، جب وہ تشریف جو ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو جمعے کا دن تھا، تقریر سننے کے لیے وہ آیا تو کوئی جہاز کا ریل گاڑی کا زمانہ ابھی تھا نہیں، سفر میں تاخیر ہو گئی، وہ بہت لیٹ ہو گیا، اتنا لیٹ ہوا کہ جب آپ مسجد سے نکل رہے تھے، نمازی جا چکے تھے جمعہ پڑھ کے، مجدد الفسانی جب دروازے پہ آ چکے تو وہ دیہاتی آیا دروازے پر اور سلام عرض کر کے جو ہے عرض کرنے لگا کہ حضور بڑی دور سے آیا ہوں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کی تقریر نہیں سن سکا، میں آپ کی تقریر ہی سننے کے لیے آیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ واقعی یہ بات ہے کہ آپ میری تقریر سننے کے لیے آئے تھے؟ تو اس دیہاتی نے کہا ہاں میں آپ کی تقریر سننے کے لیے آیا تھا۔ تو مجدد صاحب نے فرمایا کہ پھر آپ تشریف رکھیے، اس دیہاتی کو ادب و احترام کے ساتھ بٹھایا اور جو تقریر جمعہ میں کی تھی وہ ساری تقریر اس کے سامنے سنائی۔ جب اس نے تقریر سنی تو رونے لگا اور کہنے لگا حضور مجھ جیسے دیہاتی آدمی پر اتنا کرم اور ایسی نوازش کہ آپ نے پوری تقریر دوبارہ سے میرے لیے کی۔ تو مجدد صاحب نے فرمایا کہ نہیں، یہ تقریر میں نے آپ کے لیے نہیں کی ہے، جس رب کو راضی کرنے کے لیے جمعہ کی تھی اسی رب کو راضی کرنے کے لیے اب بھی کر دی ہے۔ تو الحمدللہ آپ آئے تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، نہ آئے تو جس رب کی رضا کے لیے کھڑے ہو کے دو لوگوں کو بیان کر رہے ہیں اسی رب کی رضا کے لیے اگر ایک بھی نہیں ہوگا تب بھی بیان کر سکتے ہیں، اور اسی رب کی رضا کے لیے اگر سارے لوگ شامل ہو جائیں تو پھر یہ ہماری خوش قسمتی کی بات ہے، ورنہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ قوم جو یہ نعرہ لگا رہی ہے آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، جو دل دینے کی بات کرتی ہے جان دینے کی بات کرتی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا وہ شعر جو میں نے پڑھا آپ کیا فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جو ہمارے منہ میں زبان ہے دہن میں زبان تمہارے لیے، یہ جو زبان دی گئی ہے یہ آپ کے لیے دی گئی ہے، یہ جو جسم میں جان ہے یہ آپ کے لیے دی گئی ہے یا رسول اللہ، یہ جان اور یہ زبان یہ زمین یہ زمان یہ کائنات سب آپ کے لیے ہے۔ جب یہ جان حضور کے لیے دی گئی ہے، اگر حضور کے نام کے جلسے میں گھنٹے دو گھنٹے اپنا وقت نہ لگا سکے تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ ہم تمام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق اور سعادت جو ہے وہ نصیب عطا فرمائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کائنات میں سب سے ذلیل وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ کائنات میں انسانیت کے لیے سب سے بڑا اگر ہمدرد کوئی پروردگار نے بھیجا ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ آپ بارہا ماشاءاللہ جامع مسجد آپ کے قریب ہے، خطاب سنتے رہتے ہیں حضرت کا کہ کس طریقے سے
حضور علیہ السلام نے انسانیت کا لوگوں کو درس دیا۔ آج لوگوں نے ایک نیا مذہب نکالا ہے، انسانیت۔ وہ کہتے ہیں مذہب کی بات مت کرو، سنیت کی بات مت کرو، انسانیت کی بات کرو۔ یہ بات یاد رکھیں، انسانیت حضور نے سکھائی ہے، ورنہ حضور سے پہلے انسانیت کا کوئی تصور آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ وہ لوگ جو باپ کے مرنے کے بعد اپنی سگی ماں کو منڈی میں بیچ کر آیا کرتے تھے اور بیٹے آپس میں پیسے بانٹ لیا کرتے تھے، وہ لوگ جو بیٹی پیدا ہونے کے بعد زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، ان لوگوں کی حالت ایسی تھی۔ اور پھر یہاں ہندوستان کے کئی علاقوں میں بھی جو ہے جو ستی کی رسم کی جاتی تھی کہ جب کسی عورت کا شوہر مرا، اس کو چتا میں جلایا گیا تو اس کی چتا کے ساتھ اس کی عورت کو بھی جو ہے تیار کر کے اس کو اس طریقے سے ورغلایا جاتا تھا کہ تم کو بھی جلنا چاہیے، یہی تمہاری وفاداری ہے، اور اس کو جلا دیا جاتا تھا ساتھ میں۔ حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے پوری دنیا عورتوں کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ یہ سلوک کر رہی تھی، لیکن حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے حضور نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، حضور نے فرمایا کہ باپ کے لیے بیٹی وہ جنت ہے، ایسی عزت اور احترام اس کو دی۔ حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت یہ ہے، حضرت بلال حبشی آپ امیہ بن خلف کی غلامی میں تھے تو بغیر اس کی اجازت کے جوتی اور چپل اس کے اٹھا نہیں سکتے تھے، اور یہی ہر غلام کا ایک حال تھا کہ اگر آقا کی مرضی کے خلاف، آقا کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر دھوپ سے بچانے کے لیے جوتی اٹھا دی تو پٹتا تھا غلام کے بغیر اجازت تیری ہمت کیسے ہوئی جوتی چھونے کی، اگر نہیں اٹھائی تو پھر بھی پٹتا تھا کہ تجھے دیکھتا نہیں ہے کہ آقا کی جوتی خراب ہو رہی ہے، تو نے کیوں نہیں اٹھایا ہے؟ یہ حال تھا غلاموں کا۔ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا ہے، جب غلاموں کو اپنے دامن میں لیا ہے تو جس صف میں ابو بکر و عمر جو سردار تھے اپنے وقت کے وہ بیٹھا کرتے تھے، اسی صف میں بلال حبشی بھی آ کر کے بیٹھا کرتے تھے، سلمان فارسی بھی آ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ اور پھر اس وقت جب مکہ کو فتح کیا تو حضور علیہ السلام خود بھی، آپ کے تمام صحابہ بھی خانہ کعبہ کے چاروں طرف ہے، نیچے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی کو اوپر چڑھایا تو غلاموں کو انسانیت سکھائی ہے پوری دنیا کو، تو وہ حضور علیہ السلام نے بغیر حضور کی وفاداری کے اگر کوئی انسانیت کا تصور کوئی بھی سمجھتا ہے تو یاد رکھیے گا وہ گناہوں والی انسانیت کی زندگی میں تو جا سکتا ہے، حقیقی ثواب دینے والی زندگی اسے نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضور کا دامن چھوڑ کر کہیں گزارا ہونے والا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے تمام غلاموں نے حضور کی وفاداری کے لیے، حضور کے عشق کی خاطر، حضور کی محبت کی خاطر، آپ کے تمام غلاموں نے، حضور علیہ السلام کے تمام غلاموں نے، اور یہ تاریخ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک جو حضور کے سچے وفادار رہے ہیں، انہوں نے ہر ماحول میں، ہر حالات میں حضور علیہ السلام کی عزت پہ پہرا بھی دیا ہے، حضور کی وفاداری کا ثبوت بھی دیا ہے۔ نہ وہ جیلوں سے ڈرے ہیں، نہ وہ قید سے ڈرے ہیں، نہ آزمائش سے ڈرے ہیں، نہ فتنوں سے ڈرے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی غلامی کی شان یہ ہے۔ یہاں مولانا حسرت موہانی کی آپ زندگی دیکھیے، مولانا حسرت موہانی، انہوں نے 28 سال انگریزوں کی چکی پیسی، اور انگریز کی چکی پیسنے کے بعد بھی، انگریزوں کی چکی پیسنے کے بعد بھی اپنا دین، اپنا مذہب، حضور علیہ السلام کی وفاداری کا سودا نہیں کیا۔ اور آپ کا ایک شعر ہے کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں۔ بھائی 28 سال چکی پیسی ہو، کیسا ظلم ہوا ہوگا، کیسا ان پر کیسے زیادتی اور کیسا امتحان انہوں نے دیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نہ کوئی شکایت کی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور پھر کہا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا ادنا گدا ہوں میں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، ان بادشاہوں کے اگر باپ بھی آ جائیں تو مجھے آ سکتے، میرا دین نہیں چھین سکتے، میرے سینے سے حضور کی محبت نہیں نکال سکتے، کیونکہ میں حضور علیہ السلام کا سچا غلام اور حضور علیہ السلام کا وفادار ہوں۔ حضرت سید کفایت علی کافی مراد آبادی پھانسی کے پھندے کو